برستا ہے ہمارے دیش میں، جھیل میں پانی برستا ہے ہمارے دیش میں، کھیت پانی کو ترستا ہے ہمارے دیش میں۔ اب لیڈروں، افسروں اور پاگلوں کو چھوڑ کر کون کھل کر ہنستا ہے ہمارے دیش میں؟ نوجوان ساتھیوں اور ڈائز پر تشریف فرما آج کہ ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم، آپ کے ضلعی صدر جناب راہل صاحب، ہمارے کینڈیڈیٹ عبداللہ انجینئر صاحب، اسٹیٹ باڈی کے نمائندے رکن جناب مشتاق احمد صاحب اور جناب عثمان صاحب و دیگر تمام ساتھی ایس ڈی پی آئی کے سپاہی جن کے سب کے نام سے میں واقف تو نہیں ہوں، بہت بہت شکریہ ہے آپ حضرات کا۔ بڑی مبارکباد ہے کہ ایسے پرفتن دور میں، ایسے ماحول میں جب پورے بھارت کے اندر لوگ ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں اور چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی عزت، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے جنتا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور حق بات کو گلے سے نیچے اتار رہے ہیں، اپنے لبوں پر بھی نہیں لا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ نے جرأت کی، ہمت کی، مالیگاؤں کے اندر حق کی آواز کو بلند کرنے کی، ایس ڈی پی آئی کے ذریعے جو شمع جلائی گئی ہے پورے ملک میں امن کو قائم کرنے کی، اس شمع کی روشنی کو یہاں پھیلانے کی بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات۔ لیکن ایک افسوس یہ بھی ہو رہا ہے مجھے آج کہ جس قدر رونقیں میں نے ان چند دنوں میں مالیگاؤں کے چوراہوں پر دیکھی ہے، چائے کی دکانوں پر دیکھی ہے، اور وہاں جو اپنی نسلوں کے مستقبل کو ضائع کرنے کا وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ میں نے ابھی تک اپنی زندگی کے کسی شہر میں نہیں دیکھی۔ دلی میں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا مجھے، لیکن دلی کے اندر بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو صرف رات کو 12 بجے تک ہی وہاں پر آپ دیکھیں گے، 11 اور 12 بجے تک، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے۔ لیکن مالیگاؤں کے اندر 2 اور 3 بجے تک آپ چوراہوں کو آباد کر رہے ہیں، اور آج جب ہم آپ کی نسلوں کی حفاظت کے لیے آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ محفل کا ادب تو یہ تھا، اس جلسے کا ادب اور احترام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنی چائے کی چسکیوں کو ختم کر کے یہاں سامنے کرسیوں پر تشریف رکھتے تو بہت اچھی بات ہوتی، کیونکہ میرے بزرگوں، یہ وقت اب چائے کی دکانوں پر گزارنے کا نہیں ہے، یہ وقت اب ہوٹلوں پر بیٹھ کر گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے اپنے ملک کو سینچنے کا، یہ وقت ہے اپنے ملک سے بدعنوانی کو ختم کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے سوچنے کا۔ آج پورے ملک کے اندر، جیسا میں نے اپنے شعر کے اندر بھی یہ کہا ہے، کسی شاعر نے بہت پہلے یہ چیزیں بیان کر دی تھی، آج ہم جیسے اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ظلم، تشدد، گنڈا گردی، قتل و غارت گری پورے چرم پر ہے۔ جہاں دیکھو وہاں گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، مارکیٹ میں، بازاروں میں لوگوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے۔ بدعنوانی اپنے چرم پر پہنچ چکی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں اپنا سر اٹھائے گھوم رہی ہیں۔ جو ہندو مسلم یکجہتی بھائی چارہ اس ملک کے اندر ایک مثال تھا پوری دنیا میں، اس ملک کے نام سے لوگ بڑے خوش و خرم ہوا کرتے تھے، آج اس بھائی چارے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج اس ملک کے بازاروں کو لہوحان کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ حضرات کا ہوٹلوں پر بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ اگرچہ آج بھی آپ نے اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے اپنے قیمتی وقت کو نہیں لگایا، نہیں اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، تو یاد رکھو کل آپ کا اس ملک کے اندر کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کی حالت آج کیا ہے آپ کو خود احساس ہونا چاہیے۔
ایک طرف فرقہ وارانہ لوگ، ایک طرف وہ لوگ جو امن کے دشمن ہیں، آپ کے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ایک طرف وہ لوگ جو آپ کا وجود دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتے، طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ ہیں کہ آپ بھی ان دشمنوں کے پیچھے جا کر کے ان کی محفلوں کو سجانے کا کام کرتے ہو اور خود اپنی محفلوں سے بہت دور چلے جاتے ہو۔ میرے بزرگوں، اس ملک کی یہ حالت یوں ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ تمام تر سیاسی لیڈر، بلکہ وہ تمام تر سیاسی پارٹیاں اس ملک کی جو بربادیاں ہو رہی ہیں، اس ملک کے بازاروں کے اندر جو افراتفری ہو رہی ہے، جو اس ملک کے بازاروں کو جلایا جا رہا ہے، اس میں وہ برابر کی شریک ہیں، جو اپنی کرسی کو بچانے کی فکر تو کرتی ہیں لیکن اس عوام کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتی ہیں۔ اور ہم ہر ایک پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر کے، ہم ہر ایک لیڈر کی کرسیوں کو بچھا کر کے، اس کی محفلوں میں دریاں بچھا کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو منزل تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اس کو اسمبلی تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، لیکن پھر وہی پارٹیاں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لیے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا سماج وادی پارٹی کی ایک ریلی، بڑے نعرے لگ رہے تھے، لیکن میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کیا آپ لوگ سماج وادی کو نہیں جانتے؟ کیا آپ لوگوں نے سماج وادی کے اتہاس کو نہیں جانا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس سماج وادی پارٹی نے گنڈا گردی کو یوپی میں کہاں تک پہنچایا، کس قدر یہ پھیل رہے ہیں، قانونی ویوستھا ان سے سنبھالی نہیں گئی۔ ان کے دور میں مظفر نگر دنگا ہو جاتا ہے، انہی کے دور میں پرتاپ گڑھ میں دنگا ہوتا ہے، انہی کے دور میں گونڈا کے اندر دنگا ہوتا ہے، انہی کے دور میں ایس پی ضیاء الحق صاحب کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، انہی کے دور میں ڈی ایس پی تنزیل احمد صاحب کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، انہی کے دور میں دادری کے اندر اخلاق کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ پوری طرح سے فلوپ رہے ہیں قانون ویوستھا بنانے میں، اور پھر مسلمانوں کو ایک انہوں نے لالی پاپ دیا تھا کہ تم ہماری سرکار بنواؤ، ہمیں ووٹ کرو، ہم تمہیں 18% آرکشن دیں گے۔ آج آپ یوپی کے مسلمانوں سے جا کر کے پوچھو کتنا % آرکشن ملا ہے؟ وہاں جہاں یہ لوگ سत्ता میں رہے ہیں، وہاں جہاں ان لوگوں کی پاور رہی ہے، وہاں جہاں ان لوگوں کے توتی بولی ہے، یہ وہاں پر مستقبل کے قوم کے مستقبل کے لیے ایک قدم نہیں اٹھا پائے، مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے ایک قدم نہیں اٹھا پائے۔ وہ آج آپ کے مالیگاؤں کے اندر کیسے ترقی کے راستے نکال دیں گے؟ آپ خود سوچئے، آپ خود احساس کیجئے۔ وہ کانگریس جو آج یہ کہتی ہے کہ صرف ہم ہیں جو بی جے پی کو روک سکتے ہیں، ارے تو آپ ہی تو تھے 70 سالوں سے اس ملک کے اندر، پھر کیسے آپ نے گجرات کے قاتلوں کو چھوڑ دیا، پھر کیسے آپ نے پالم کے قاتلوں کو چھوڑ دیا، پھر کیسے آپ نے بہار کے اندر دنگائیوں کو چھوڑ دیا، پھر کیسے آپ نے یوپی کے دنگائیوں کو چھوڑ دیا؟ جب یوپی کے اندر دنگے ہو رہے تھے اس وقت بھی سینٹر میں آپ کی سرکار تھی، جب یوپی کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا تھا اس وقت بھی سینٹر میں آپ کی سرکار تھی۔ آپ 70 سال سے اس ملک کی گدی پر پنجے گاڑ کر کے بیٹھے تھے، پھر تب تو آپ نے آر ایس ایس اور بی جے پی کو نہیں روکا۔ آج کیوں اس قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ آج کیوں اس ملک کے عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ آج بھی آپ کے پاس ایک موقع تھا، آج بھی آپ دو لوگوں کو اپنے ساتھ الائنس میں نہیں لے کر کے آ سکے۔ آج اگر آپ چاہتے تو سینٹر سے بی جے پی کو آپ ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ تو نتیش بابو کو اپنے ساتھ ملایا، نہ چندر بابو نائیڈو کو اپنے ساتھ ملایا، اور لوگوں کے جذبات سے کھیل کر کے آپ نے تشتری میں سجا کر کے حکومت پھر بی جے پی کے پارلیمنٹ میں ڈال دی، اور آپ پھر سے آ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ہیں جو صرف بی جے پی کو روکیں گے۔ بی جے پی کا ڈر ڈرا کر کے لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے آپ نے اس ملک کو بارود کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ آج جو ہمارے بازاروں میں بم دھماکے ہوئے، آج جو ہماری عوام کو طرح طرح کی ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس سب کے ذمہ دار یہ کانگریس کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ راہل گاندھی کے نمائندے ہیں، یہ وہ نیتا ہیں جنہوں نے 70 سالوں تک اس ملک کو دھوکے میں رکھا ہے، آج بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ خود سوچئے ایک ایک آدمی کو۔ وہ آدمی بھی آج آپ کے سامنے ہے جو یہ کہتا تھا کہ میں کوئی چونی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بھی اچھال دے گا اور میں بی جے پی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ آج آپ فیصلہ کیجئے۔ میں بات کر
कर रहा हूं जयंत चौधरी की, जिसने मुसलमानों के कंधों पर सवारी करके अपने वजूद को बनाया। जब वजूद बन गया तो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए। अब उनसे पूछो कहां है वो हिंदू मुस्लिम यकजहती और कौमी भाईचारा और एकता की बातें? आज आप क्यों उन लोगों के पाले में चले गए जो इस मुल्क को तोड़ रहे हैं, जो असल इस मुल्क के गद्दार हैं, जो इस मुल्क की तरक्की को चाहते ही नहीं है, जो इस मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो हमेशा हमेशा गैर कानूनी काम करते आए हैं, वो भी और उनके दूसरे जो दल हैं वो तमाम के तमाम दल, तमाम के तमाम लोग गैर कानूनी कामों के अंदर मुलव्विस हैं। मैं आपके मालेगांव के अंदर ही बात याद करूं, उनके गैर कानूनी बातों पर मुझे ये बात याद आ गई। आपके मालेगांव के कातिलों का क्या हुआ, जिसने आपके बाजारों की रौनकों को खत्म किया था? क्या हुआ? उन कातिलों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बना दिया गया, लेकिन आज भी मालेगांव इंसाफ के लिए चीख रहा है। आज भी मालेगांव के साथ इंसाफ नहीं हुआ। बेकसूरों को जेल की सलाखों के अंदर सड़ा दिया तुमने सालों सालों तक, और जो असल मुजरिम थे उनको तुमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तुम असल गद्दार हो, फैसला करो आपके। और इस मुल्क के वो लोग जो कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, मैं दिल से सलाम करूंगा उन तमाम लोगों को जो कानून के रक्षक हैं। मेरी मुराद है पुलिस विभाग से, मेरी मुराद है आर्मी विभाग से। लेकिन मैं एक सवाल भी करूंगा, जब आपके सामने बात आती है कि एटीएस ने सनातन संस्था के कार्यालयों पर छापे मारे हैं तो वहां से भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद होता है, फिर आप लोग उन्हीं लोगों के पीछे जाकर के क्यों सपोर्ट करते हो? क्या इस वजह से कि आज सत्ता में उस सोच के लोग हैं, अगर आप हक और इंसाफ की आवाज उठाओगे तो आपसे आपकी नौकरी छीन ली जाएगी? नहीं हो सकता ऐसा। हजारों नहीं, करोड़ों लोगों की दुआएं, करोड़ों लोगों का सपोर्ट आपके पीछे खड़ा हुआ है, फिर आप क्यों इंसाफ नहीं करते? फिर आपको क्यों उनकी गद्दारियां दिखाई नहीं देती? फिर आप खुद देखिए, अंदाजा लगाइए, वो लोग जो आज मुसलमानों को, जो आज मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद और दहशतगर्दी के इल्जाम लगाकर जेलों में डालते हैं, जब उन्हीं के कार्यालयों पर छापे लगते हैं, वही आज जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, सेंटर में बैठ करके लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो आज भी ये कहते हैं कि जो राम भक्त नहीं वो देशभक्त नहीं है, जो देश को धर्म से जोड़ करके चलते हैं और भोली भाली जनता को धार्मिक जज्बात को भड़का करके और उनको ठगने का काम करते हैं। उन्हीं लोगों से पूछो कि जब केरल पुलिस ने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2017 में अक्टूबर के महीने में छापा मारा था, तो फिर तुम्हारे बीजेपी के कार्यालय से स्टील बम बरामद हुआ था या नहीं हुआ था? जब तुम लोगों के यहाँ पर गैर कानूनी हथियार बरामद होते हैं तो आप फैसला करके बताओ। इस मुल्क के वो अदलिया और सिस्टम से भी मैं सवाल करता हूं, और इस मुल्क की एटीएस इंटेलिजेंस से भी मैं सवाल करता हूं, तुम खुद फैसला करो। ये वो लोग जो इस मुल्क की शांति को भंग कर रहे हैं, इस मुल्क के शहरों को नौनुमान कर रहे हैं, जिनके पास से गैर कानूनी हथियार बरामद हो रहे हैं, ये लोग इस मुल्क के वफादार हैं या गद्दार हैं? आप खुद फैसला कीजिए। मेरे बुजुर्गों, इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी एक बहुत मजबूत ताकत है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, यकजहती। इस भाईचारे को, इस ताकत को आप टूटने नहीं देना है। मैंने ये भी आकर के मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ मालेगांव के आसपास कुछ ऐसे भी हादसा हुए हैं कि एक शख्स ट्रेन में सफर कर रहे और सिर्फ शक की बुनियाद पर, इसलिए कि कहीं इनके टिफिन में बीफ है, शक की बुनियाद पर उनको पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। मुझे यह भी मालूम पड़ा है कि एक दाढ़ी वाला शख्स, एक मुस्लिम बुजुर्ग किसी गांव के अंदर जब वो फेरी के लिए जा रहे थे तो उनको महज इसलिए रोक करके पीटा जाता है कि वो मुसलमान है और आर्थिक बहिष्कार किया जाता है। ऐसे नफरती लोग अगर मालेगांव के आसपास पनप रहे हैं तो वो खतरा है हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के अमन के लिए। उन लोगों से, अपने मुल्क को बचाने के लिए हमें एक दूसरे से ऐसे जुड़ना है जैसे कि हमारी ये दो आंखें हैं, एक आंख मुस्लिम भाई और दूसरी आंख हिंदू भाइयों की तरह। ये आंखें मिसाल है इस कौम के, इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए। अगर एक आंख के अंदर भी परेशानी होगी तो दूसरी आंख मुतासिर हो जाएगी। इस भाईचारे को बिल्कुल भी टूटने ना दिया जाए। और जो लोग
آج آپ کو بہکا رہے ہیں, آج آپ کو مذہب کے نام پر, چاہے وہ کوئی مسلم لیڈر ہی کیوں نہ ہو, آپ ان سے سوال کیجئے کہ جب اس ملک کے لیے ایسے قانون بنتے ہیں اسی مہاراشٹر کے اسمبلی میں, کہ جس اسمبلی کا آپ بھی ایک رکن ہے, جب آپ یہاں مالیگاؤں کے اندر بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ آپ یہاں ایک ایسا نظام لے کر کے آئیں گے, آپ یہاں پر امن و یکجہتی لے کر کے آئیں گے, آپ یہاں مسلمانوں کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کام کریں گے, اور جب اسی مہاراشٹر کے شنگناپور کے اندر, کولہاپور کے ایک ضلع ہے کولہاپور, اس کے گاؤں کے اندر گرام پنچایت میں فیصلہ لیا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر اب کوئی مسلمانوں کا نیا ووٹ نہیں بنے گا, اگر بن کر کے لسٹ میں آ بھی گیا تو اس کو کٹوا دیا جائے گا, تو پھر آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ آپ نے کیا پھر اس ملک کے عوام کے ساتھ اچھا سلوک نبھایا کہ آپ اس اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کے اس کے خلاف ایک آواز نہیں بول سکے؟ کل جب ان مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ آج آپ دہائی دیتے ہیں, آج آپ مذہب کو بیچ میں لے کر کے آتے ہیں, آج آپ قرآن حدیث کو بیچ میں لے کر کے آتے ہیں, آج آپ گیتا قرآن کو بیچ میں لے کر کے آتے ہیں اور پھر بھولی بھالی جنتا کو ٹھگنے کا کام کرتے ہیں. پھر بتائیے کہ جب دنیا کے سب سے بڑے سیکولر, سب سے معزز شخصیت آقائنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اس منہون, اس گندے اور اس ملک کے غدار کے خلاف ایک FIR درج کرا دیں. اگر آپ اتنی ہمت نہیں کرتے, لعنت ہے ایسے لیڈر کے اوپر جو اپنے عوام کے ساتھ ایسا سلوک نہ نبھا پائے, اگر اتنی ہمت بھی نہ کر پائے کہ وہ ظلم کو روک دے, اگر وہ اتنی ہمت نہ کر پائے کہ قاتلوں کو سزا دلا دے, اگر وہ اتنی ہمت نہ کر پائے کہ سنویدھان کو توڑنے والوں کو, سنویدھان کو جلانے والوں کو چیلنج نہ کر سکے, تو پھر آپ کو اس آدمی کو چننے کی بات تو بہت دور کی بات ہے, آپ کو اس آدمی کو اپنے وارڈ کا ممبر سبست بھی نہیں بنانا چاہیے. آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, سنویدھان کی رکشا کے لیے, سنویدھان کے ریگارڈنگ اس ملک میں قانون چلانے کے لیے, اس ملک کے امن کو باقی رکھنے کے لیے, اس ملک کو چلانے کے لیے جذبات کی اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے ایک سنویدھان لکھا, ایک ٹیم نے, ان کی کمیٹی نے سنویدھان لکھا, ساری دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. یہ ملک اب کسی یوگی ڈھونگی کے جذباتی بھاشن سے اور اس کے جذبات سے نہیں چلے گا, آستھا کی بنیاد پر نہیں چلے گا, بلکہ یہ ملک سنویدھان کی بنیاد پر چلے گا. یہ ملک سنویدھان کے ریگارڈنگ چلے گا. اس ملک کے اندر سسٹم ہے, یہ ملک بے سسٹم نہیں ہے, یہ ملک لاوارث نہیں ہے. اس ملک کے پاس عدلیہ ہے, اس ملک کے پاس پولیس وبھاگ ہے, انٹیلیجنس وبھاگ ہے, آرمی ہے, سنویدھان ہے, ایڈوکیٹ ہے, پوری طرح سے یہاں پر ایک سسٹم ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے. پھر آپ کو جذبات کے ذریعے لوگوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ عوام آپ سب کو پہچان چکی ہے اور آپ لوگوں کو بھی ہم پہچان کرانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں. SDPI آپ کو یہی بتانے کے لیے پہنچی ہے کہ SDPI نے اب یہ ٹھان لیا ہے, اب یہ قسم اٹھائی ہے کہ ہمیں معلوم نہ تھا ایسا کرے گا تو, رہبر بنا تو قوم کا سودا کرے گا تو, بلکہ یوں کہیے ہمیں معلوم نہ تھا کہ ایسا کرے گا تو, رہبر بنا تو ملک کا سودا کرے گا تو. سر سے باندھ کر کفن میدان میں آ گئے ہیں ہم, سر سے باندھ کر کفن میدان میں آ گئے ہیں ہم, اب دیکھنا خدا کی قسم توبہ کرے گا تو. میرے محترم بزرگوں, SDPI سنویدھان کو لے کر کے, SDPI اس ملک کے بھائی چارے کو لے کر کے شہر شہر گلی گلی جا رہی ہے اور اس وطن عزیز کے امن کے لٹیروں سے آپ سب کو واقف کرا رہی ہے. ہمیں معلوم ہے, SDPI کے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب سنویدھان کو جنتر منتر پر چلایا جائے گا تو کوئی بھی آدمی جو آج وقت کا بہت بڑا مفتی ہو یا کوئی بہت بڑا لیڈر ہو یا کوئی راہل بھیا یا کوئی اور دوسرا بھیا ہو, کوئی نہیں بولے گا. SDPI آئے گی اور بولے گی جب اس ملک کے اندر کسی گوتم کا قتل کیا جائے گا کوئی نہیں بولے گا. SDPI آئے گی اور آ کر کے بولے گی جب لوگ سچائی بولنے سے ڈرتے ہیں, لرزتے ہیں,
جب لوگوں کے گھروں کو توڑا جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, ابھی مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے, ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, جب یہ لوگ سوچتے ہیں اس وقت ایس ڈی پی آئی کھڑے ہو کر کے کہتی ہے تمہاری سوچ غلط ہے, مسلمان یہاں کرایہ دار نہیں ہے, بے وقوفو, مسلمان اس ملک کی ڈھال ہے, مسلمان اس ملک کی سیکیورٹی دستہ ہے. اگر یہ ڈھال ٹوٹ گئی تو پھر دلتوں کو, آدی واسیوں کو, پھر والمکی سماج کو, تمام اوبیسی سماج کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا. اس ظلم سے بچانے کے لیے آج مسلمان میدان میں ہے. آپ ایس ڈی پی آئی کی بات کو سمجھ لیں. اگر آج آپ کھڑے نہیں ہوئے تو پھر آپ دیکھ لو منی پور کے اندر کیا ہوا ہے, پھر آپ دیکھ لو کہ منی پور کے اندر بہنوں کے ساتھ کیا ہوا. آپ دیکھ لیے روز روز ڈیلی ایسی نیوز آتی ہے, کسی بہن کو گھر کے اندر اپنے ظلم کا شکار بنایا گیا, کسی کو بازار کے اندر سے کڈنیپ کر لیا گیا, کسی کو اسکول جاتی ہوئی بہن اور بیٹی کو کڈنیپ کر لیا گیا, پھر اس کے ساتھ مکالا کیا گیا. کسی کو ڈاکٹر تھی اور اپنے ہاسپٹل کے اندر سروس دے رہی تھی, اس ڈاکٹر کو ظلم کا شکار بنایا گیا اور اپنا منہ کالا کیا گیا. یہ سارا ظلم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ابھی کم ہے, اگر آپ ان ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے, اگر آپ مضبوط آواز نہیں بنے, تو پھر کل آپ کے ہر گھر کے دروازے پر ایسا ظلم دیکھنے کو ملے گا, پھر آپ کے ہر گلی کے اندر ایسا ہی ظلم دیکھنے کو ملے گا. اس لیے ایس ڈی پی آئی سر سے کفن باندھ کر کے اپنے ملک پر مر مٹنے کے لیے ریڈی ہے اور مر مٹ رہی ہے. جیلوں میں جا رہی ہے ملک کی سلامتی کے لیے. لوگ بیٹھ کر ٹیبلوں پر یوگی کے ساتھ, کل وہ آدمی جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ملک کے اندر بی جے پی کو روکوں گا, کل جب یوگی آدتیہ ناتھ کے اوپر بلوا چڑھانے کے, ریپ کے اور مرڈر کے کیس تھے, مرڈر کے کیس تھے, اس وقت بھی فائلیں تمہاری ستا میں تمہارے سامنے تھی. کل آپ نے ان کو نہیں روکا. آج جب وہ اپنی ستا کا فائدہ اٹھا کر اپنے اوپر سے مقدمے واپس لے چکے ہیں اور آج ستا میں ہیں, پھر آج آپ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو بے وقوف بنایا جا رہا ہے آپ کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ آپ کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے, یہ لوگ اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر کل انہوں نے ایمانداری کے ساتھ بھی کام کیا ہوتا تو پھر ان کے اوپر بی جے پی دوارا ٹوٹی شور کا الزام نہیں لگایا جاتا. آج ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کھڑے ہو جائیے. اگر آج آپ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ یقین رکھیے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے شہروں کی حفاظت کریں گے, آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے. پھر کل کوئی ملک کا غدار کھڑا ہو کر یہاں بم بلاسٹ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا. پھر کل کوئی ملک کا غدار کھڑا ہو کر ہندو مسلم کے بیچ میں نفرت پھیلانے کی کوشش نہیں کر سکے گا. پھر کل کوئی یہاں ظالم کھڑا ہو کر کسی بیٹی کے عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. ایس ڈی پی آپ سے وعدہ کرتی ہے جو آج آپ کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, آپ کو جہالت کا شکار بنایا جا رہا ہے, آپ کے ایجوکیشن ریشیو کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے, آپ کو گورنمنٹ سروسز کے ریشیو کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے ہماری آواز کو طاقت دے دی تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہوگا جو آپ سے آپ کا سنویدھانک ادھیکار چھیننے کی ہمت اور جسارت کر سکے. اس لیے میرے بھائی ہماری بات کو سمجھیں اور ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں. کسی شاعر نے کہا تھا ہم مل کر پکاریں گے تو لوٹ آئے گا ماضی, ہم مل کر پکاریں گے تو لوٹ آئے گا ماضی. آؤ کہ میری آواز سے آواز ملا دو. ایس ڈی پی آئی آپ کو آواز دے رہی ہے. ایس ڈی پی آئی آج آپ کی دہلیز پر کھڑی ہے. آج آپ مذہبی بھاوناؤں کے پیچھے نہ جائیے. آج آپ کسی مذہبی لیڈر کو اپنا لیڈر تسلیم نہ کریں, بلکہ ملک کے اندر سنویدھانک طور پر کام کرنے والے لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیے. بتائیے مجھے کون تھا جب این آر سی لا کر کے اس ملک کو بانٹنے کی کوشش کی گئی بی جے پی کے دوارا اور اس ملک کے مسلم نوجوانوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا گیا؟ کون تھا جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہا تھا؟ یہی ایس ڈی پی آئی کے لوگ تھے. یہی ایس ڈی پی آئی کے لوگ تھے جو جیلوں میں جانے کے لیے بھی ریڈی تھے, جو سڑکوں پر اتر کر آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے. اس وقت بتائیے مجھے کون تھا جب اس ملک کے اندر مسلم وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے قانون بنائے جا رہے تھے؟ ساری دنیا کے لوگ ڈر و
اور सहम कर खामोश हो गए। SDPI सामने आती है और इस मुल्क के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की हिफाजत के लिए आवाज उठाती है। फिर और आगे चलो, आप मुझे बताओ कौन है जब किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा था और उस खतरे को भाग करके कि दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन से पहले ही किसानों की आय के लिए और किसानों के अधिकार के लिए बात कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ SDPI थी जो तने तनहा इस मुल्क के अंदर संविधान को कंप्लीटली तौर पर इंप्लीमेंट करना चाहती है, संविधान के रिगार्डिंग इस मुल्क को चलाना चाहती है। इसलिए SDPI आपसे खुशामद करती है, आपके दहलीज पर खड़े होकर आपको आवाज लगा रही है कि खुदाया इस मुल्क के असली सच्चे सिपाही होने के नाते आइए और SDPI के कंधे से कंधा मिला करके चलिए। आप देखेंगे कि आज आपकी हर जगह हिस्सेदारी नजर आएगी। आप यहाँ असेंबली में होंगे, आप यहाँ कारपोरेशन में होंगे, आपका एजुकेशन लेवल ऊपर जाएगा, आपका गवर्नमेंट सर्विस लेवल ऊपर जाएगा, आपकी गलियों में जहालत देखने को नहीं मिलेगी, बदआमनी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ वो सदियों पुराना जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था वो फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर से यहाँ साथ चलेंगे। इसलिए मैं आपसे आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आप अब किसी के बहकावे में नहीं आना। लोग आएंगे आपको तरह तरह की दुहाइयां देंगे, कोई कहेगा कि यहाँ पर हम उमर फारूक का दौर लाएंगे, हमें नहीं चाहिए भाई, हम उमर फारूक को दिल में बसाते हैं, उमर फारूक का दौर हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के जैसी सुन्नतों को हम खुद अपनाएंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को कहने की और बहकाने की, हम इस मुल्क के अंदर संविधान के रिगार्डिंग काम करेंगे। तो इसलिए आप हजरात एक बात में कहूं कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप अगर इस मुल्क के अंदर और सॉरी आप इस गांव के अंदर लिए काम करने के लिए खड़े हुए थे और मालेगांव के लोगों ने आपको चुन करके असेंबली में पहुंचाया था, तो फिर आज यहाँ गंदगी देखने को क्यों मिलती है? फिर आज यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं है, बल्कि मुझे 4 दिन से ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ सड़क ही गड्ढों में बनी हुई है। यहाँ डेवलपमेंट विकास के नाम पर आप लोगों को ठगा गया है, यहाँ आप लोगों को शिकार बनाया गया है। अब आप खुद से एक फैसला कीजिए और अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को भारी मतों से विजयी बनाइए। फिर आप देखेंगे अपनी आंखों से कि SDPI जो वादा करती है उसे पूरा निभाती है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय SDPI।